السلام علیکم خواتین حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا اسپیحال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین خوش آمدید. آپ کا عزیزی آپ کے سامنے حاضر ہے. ناظرین، کل بات ہو رہی تھی کہ زیادہ ٹی وی اور یہ انٹرنیٹ اور یہ موبائل کا استعمال کر کے ہم نے اینکیں لگوا لی ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی. تو اس حوالے سے میں بات کر رہا تھا سویرے آڈو گرنیٹ کے ساتھ، تو مجھ سے بحث کرنا شروع ہو گیا. یاہر وہ بھی ایک دانشور آدمی ہے، کہتا یہ اور یار پہلے بھی تو لوگوں کو اینکیں لگتی تھی، اب کوئی نوی تو نہیں نا اینکیں لگنی شروع ہوئی. میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، میرے جو دادا ابو تھے وہ 95 سال کی عمر کے تھے اور انہوں نے کبھی گلاسز استعمال نہیں کیے تھے. آگے سے مجھے کہتا ہے نہیں، پرانے لوگ مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ ڈائریکٹ نلکے کو منہ لگا کے ہی پانی پیتے تھے. میں نے سر پہ ہاتھ مار کے اسے کہا اے دانشورا، اے دانشورا. اور میں نے کہا یہ گلاسز یہ جو ناک پہ پڑے ہوئے ہیں بیوقوفا، اینک کو کہتے ہیں گلاسز. کہتا اچھا. میں نے سمجھا شاید وہ پانی پینے والے گلاسوں کی بات کر رہے تھے کہ میرے دادے نے کبھی استعمال نہیں کیے تھے. تو ناظرین، باتیں تو ہوتی رہتی ہیں مگر ان باتوں میں کوئی جنرل نالج کی بات مل جاتی ہے جس سے بندہ بہت کچھ سیکھ لیتا. اور ڈسکشن ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جاہل آدمی سے بھی کر رہے ہو نا، تو اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور آپ کو حاصل ہو جاتا ہے. جیسے آڈو گرنیڈ کو ایک دوست نے کہا کہ یار پلوان آڈو، یار میری بیوی مجھے بغیر بتائے ہی پیکے چلی گئی ہے. تو آگے سے آڈو گرنیڈ کہتا ہے شہزادیا جو اچھے دن ہوتے ہیں وہ بتا کے نہیں آتے. یار ایک بات تو بتاؤ، یہ آڈو گرنیڈ تمہیں ہر موسم میں ملتا ہے؟ یار وہ موسمی آڈو نہیں ہے، اس کا نام ہے عارف پہلوان، اور ہم اس کو لاڈ سے سارا ملا آڈو گرنیڈ کہتے ہیں. گرنیڈ اس لیے کہ بڑا تتا آدمی ہے، بڑا کوڑا ہے، بہت ڈاڈا بندہ ہے. ہائے ہائے ہائے، اتنا کوڑا. ایک دفعہ اس کو پونڈ نے ڈنگ مارا تھا. پونڈ بعد میں پانسار کی دکان پہ جا کے پوچھ رہا تھا، بھائی جی تھوڑی چینی ہوئے گی. عزیز صاحب آپ کسی اور کی بھی سن لیں. یار اس نے بوتیک کیا بدلی ہے، یہ تو مجھے ڈانٹنا ہی شروع ہو گئی. توبہ، ایسا ہوئی نہیں. یار اپنے ڈیزائن ہلکے کرو. وہ لوگ نیٹ پہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جی اس کی شادی ہو گئی ہے. عزیز صاحب وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب کی تو سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے ان کا کام ہے کچھ نہ کچھ کہنا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ کہہ رہے ہیں جی بیجنگ اور لندن والوں کو پاکستان کے اندر بہتری نظر آتی ہے تو یہاں پہ رہنے والوں کو کیوں نہیں نظر آتی؟ بہت اچھے چنگے پڑے. ان کو اس لیے نہیں نظر آتی کہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے دے رہا ہے. پرویز رشید صاحب آپ سیانے بیانے آدمی ہیں جناب، یہ تو چھوٹے چھوٹے تھے تو سنتے آ رہے ہیں دور کے ڈھول سہانے. ظاہر ہے لندن والے اور بیجنگ والے دور بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ادھر کے ڈھول سہانے ہی لگنے ہیں. حضور ان کو ادھر بلا کے وہاں نا جب ہر گھنٹے بعد بجلی جاتی ہے، وہ تو دور سے دیکھ کے یہی سوچتے ہوں گے نا کہ یار ساری قوم نے کمیاں تار کے موٹے پہ رکھی ہوئی ہیں، ہاتھ سے پکا چلتے چلتے جا رہے ہیں، کیا ان کی ہیر رانجھا طبیعت ہوئی ہے. اسے ہی کہتے ہیں نا دور کے ٹول سوانے. وہ پاس آ کے دیکھے تو انہیں پتا چلے نا کہ پسینہ آ کے سارے ٹول ہی گلے ہوئے. وہ تو ادھر بیٹھے سوچ رہے ہوں گے کہ یار ساری قوم خوشی سے تاڑیاں مارتی پھر رہی ہے، ان کو کیا پتا بیچاروں کے کہ مچھر مارتی پھر رہی ہے. یار ویسے اس عمر میں بھی تمہاری تالی کی کھنک لاجواب. میں 2.5-3 سال 16ویں گریڈ کا خسرا بھی رہا. یہ دیکھو یار یہ جی سی سے پڑھنے سے نہیں آتی تاڑی. تو ترقی کی انہوں 16ویں گریڈ سے آگے. بس میں نے وہ ڈپارٹمنٹ چھوڑ کے ایکٹنگ شروع کر دی تھی. دوسرے پاسے کو بات لے جاتا ہے. بات ہو رہی ہے یہ کہ وہ بیجنگ والے اور لندن والے کیوں ادھر خوشحالی دیکھ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں پرویز رشید صاحب. پرویز صاحب لندن والے کوٹھے پہ چڑھ کے دیکھتی ہوں گے کہ یار پاکستان میں تو ہر دوسرے تیسرے محلے میں 3-3 4-4 میل تک گڈیوں کی لائن ہی نہیں ٹوٹ رہی. نیڑے آ کے دیکھے تو ان کو پتا چلے نا CNG پرانے والی لائن ہے، اور بےچارے 2-3 دن سے کھڑے ہیں لائن میں، CNG نہیں مل رہی. خبر ہے کہ سرگودا کے ایک نوجوان نے
70 कबाब और 50 रोटियां खाकर शर्त जीत ली। सरगोदा का नौजवान? जी सरगोदे का नौजवान है जी। माइंड करता हो गए तुम्हारे शहर का क़यामत आम के लिए सरगोदा गया हो। हो ही नहीं सकता यार, आउट ऑफ क्वेश्चन है यार। तुम तो ये भी कह सकते हो कि है ये गुजरांवाला का ही, इसकी डोली उधर गई होगी। तुम्हें क्या, मर्दो पावे औरत, तुमने मुद्दा ही डाल लेना हम पे। 75 रोटियां खा गया जी। ये मेरा ख्याल है सस्ती रोटी स्कीम इसी बंदे ने फलाद की है। ये शहबाज शरीफ साहब को चाहिए फौरन इसकी गिरफ्तारी की ऑर्डर करें। 10 यार 50 कबाब और 75 रोटियां, इसके तो घर वालों ने अपने बकरे पाले होंगे इसे रिझाने के लिए। घर में दाखिल होके कहता होगा कि मेरा रात वाला सालन तू ही बन छे अजे, उन्होंने तो खोल के छावे तो कर छो। नहीं यार वाकई मेरा ख्याल ये गुजरांवाला का बंदा है नहीं। देखो ना 50 कबाब 75 रोटियां, यानी 25 रोटियां वो बगैर कबाब बगैर गोश्त के खा गया। गुजरांवाला का बंदा तो स्वीडिश नहीं खाता बगैर गोश्त के। सही बात है। चेहरे की इंप्रेशन जरा देखना। अगली खबर बुटीक क्या बदल ली इसने यार। हर वक्त बुटीक के पीछे पड़ी होती है। बंदा एक बुटीक की खातिर कितने पैसे लांदा। पंजाब हुकूमत ने मैन होल के ढक्कनों की चोरी का हल निकाल लिया। गाड़ियों और मोबाइलों की तरह अब मैन होल के ढक्कनों पर भी ट्रैकिंग सिम लगाई जाएगी। वाह 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 वाह, व्हाट अ कंट्री, ये को व्हाट अ कंट्री। इससे पहले इंसानों में सिम लगाने का, ट्रैकिंग सिम लगाने का एजाज भी हमें ही हासिल है, पता है ना। शौहर ने बीवी के जिस्म में लगा दी थी। हाँ तो अब गटरों का ढक्कन चोरी हो रहे हैं, उन्होंने उसमें भी सिम लगा दी है। बहुत वैसे तरक्की कर गए, हम एप्पल के गटर बना करेंगे। एप्पल के कारपोरेशन के जमादार बताया करेंगे जनाब मेरे गटर का नंबर है 0366 3384 95 603। इतना लंबा नंबर यार। भाई जी मेरी मेन गटर पे ड्यूटी है। दूसरा जमादार लड़ रहा होगा कि यार ये तुम्हारे गटर का नंबर है, तुम मेरे गटर को मिस कॉल क्यों मारते हो। यार ये तुम्हें पता है ना कि ट्रैकिंग सिम्स क्यों लगाना पड़ रही है? इसलिए सिर्फ कि नशेई जो हैं वो मैनुअल्स के ढक्कन चोरी कर लेते हैं। नहीं तो नशेइयों ने इसका तरीका भी निकाल लेना है। उन्होंने पहले गटर का ढक्कन उठा के बीच में से सेमन निकाल के उधर ही फेंकनी है और ढक्कन लेके निकल जाना। फिर गवर्नमेंट बेचारी सिम की चोरी रोकने के लिए एक और सिम लगाएगी। सिम बाबा सिम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वट्टू ने कहा है कि हर वक्त गैर मुल्की दौरों पर रहने वाले वजीर आला पंजाब को वजीर खारजा ही बना देना चाहिए। शुक्र करो वट्टू साहब ने ये नहीं कह दिया कि उसे PIA का पायलट लगा देना चाहिए। मतक्का वट्टू साहब ने वजीर आला से ही लगाया हुआ है, क्योंकि ये इनमें ये है कि ये वजीर आला हटेगा तो फिर मैं नहीं लगना वजीर आला, और कोई तो प्रपोजल है ही नहीं गवर्नमेंट के पास। एक बार बेचारे वजीर आला क्या बन चुके हुए हैं, आज तक अपने आप को वजीर आला ही बताना चाहते हैं। किसी जनाजे पे गए हुए भी कह रहे होते हैं अल्लाह बख्शी जेड़ा मर गया ना, मैं जो तो वजीर आला था, मेरे को आया तो आके कहता जनाब वजीर आला पंजाब साहब। मैं गल करता हूँ वजीर आला के गलोते हैं, दस कहता जनाब मैं दरखास्त करनी सी कि तुसी वजीर आला हो जनाब, और तुसी साडे पिंड दे विच सड़क ते पक्की करा दियो। मैं यार मैं वजीर आला मेरे लिए कोई मुश्किल काम है। अगो कहता बड़ी मेहरबानी वजीर आला साहब। मैं कहा कोई गल नहीं यार वजीर आला मैं यार एक गुफ्तगू में 39 यारी अपने आप को वजीर आला कह के रूह राजी करते। छोड़े वट्टू साहब इन बातों का हजूर। वाडियां का मौसम शुरू होया है, उधर ध्यान दियो, हमें टाइम भी आया कर। अच्छा यार अगले सेगमेंट में हम वाडियों या कटाई पर ही बात करेंगे। बात बड़ी दिलचस्प किस्म की मालूमात है मेरे पास। बिल्कुल ठीक है। लो वट्टू साहब टीवी अगो उठना ना जनाब। नाज़रीन हाजिर होते हैं चैनल में बात। अच्छा भाईजान गंदम की कटाई के जो मखसूस दिन है उस हवाले से आप क्या जानते हैं? बहुत अच्छे। मैं पेरिस में रहता हूँ यार। मैं एक पेंडू आदमी हूँ, मुझे क्या बता रहे हो तुम? मैं हर शय जानता हूँ।
گندم کی کٹائی ایسی ہے جیسے کسی آرکیٹیکٹ نے 6 کنال کی کوٹھی شروع کی ہو، اور وہ جب مکمل ہو جائے تو اس کی کیا موج لگتی ہے پھر اس کا بیچنا، اس کا پھر پاؤ تاؤ کرنا، اس کے پھر بعد پیسے آ جانے تو موج نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید ہماری نئی نسل کو گندم کی کٹائی کے حوالے سے جو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں جو رسوم و رواج تھے ان کا بہت کم علم ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ نئی نسل کو ان رسومات سے آگاہ کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ بھائی نئی نسل کو پڑھنے نہ دینا، پٹھی پٹھی باتیں بتانا۔ یہ تم عجیب بات کر رہے ہو۔ جب ہم اپنے یاد ماضی والے سیگمنٹ میں جو ماضی کی یادوں سے راکھ ہٹاتے ہیں تو ہم بچوں کو کہتے ہیں کتابیں چھوڑ دو، تعلیم چھوڑ دو۔ ہائے ہائے ہائے، راکھ ہٹاتے ہیں، یادیں ماضی بھی چولہے سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو چولہے میں کیا چلی گئی ہے نا، راکھ ہٹانی پڑتی ہے یار۔ یہ جو گندم کی کٹائی ہے نا، یہ جو گاؤں کے علاقے ہیں، پنڈ تھا جہاں پہ لوگ کھیتی باڑی کے اوپر ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اسی کے بل بوتے پہ، وہاں پہ تو گندم کی کٹائی جو ہے سارے سال میں سب سے اہم ایونٹ ہوتا ہے۔ معاشرت کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے وہ پیوٹل پوائنٹ ہوتا ہے ہمارا جو ہے نا، اور سارا گاؤں جو ہے نا جب گندم تیار ہو جائے تو وہ سارے ریڈی ہو جاتے ہیں لوگ، اور ان کٹائی شروع ہونے والی۔ گندم کی کٹائی کے دنوں میں پورا گاؤں ایگزیکٹلی ایک خاندان کی شکل اختیار کر جایا کرتا تھا۔ ابھی بھی یہ جو ہم اس کو یاد ماضی میں تو نہیں ڈسکس کرنا چاہیے کیونکہ ان میں سے اکثر جو رسومات اور رواج ہے وہ آج بھی موجود ہیں کسی نہ کسی شکل میں، کہیں پہ کم ہے کہیں پہ زیادہ ہے۔ اب تو یار گاؤں میں بھی تھریشر، ٹریکٹر، یہ مشینری آ گئی ہوئی ہے، اس طرح کا ہلا گلا نظر ہی نہیں آتا جو مینول وائی بی جی میں آیا کرتا تھا۔ دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات، احساس محبت بھی کہا جاتا ہے۔ اقبال کے اس شعر کی یہاں پہ سمجھ آتی ہے صحیح۔ ہائے 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 ہائے، کیا یار وائی بی جی، اور یہ خاص طور پہ یہ جو کٹائی ہوتی تھی گندم کی، سارا گاؤں جو ہے یہ ریڈی ہو جاتا تھا ان دنوں میں، اور سارے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ یہ اس کی کٹائی کرتے تھے، واڈی کرتے تھے، باری باری نمبرنگ کر لیتے تھے گاؤں میں، پہلے کس کی واڈی ہوگی، پھر کس کی، پھر کس کی، اور یہ ہوتا تھا کہ تم نے میرے ساتھ مل کے میری واڈی کرا دی ہے، میں نے آپ کے ساتھ مل کے آپ کی واڈی کرا دی ہے، ہم دونوں نے مل کے کسی اور کے ساتھ اس کی واڈی کرا دی ہے۔ یہ مل کے سارا کام ہوتا تھا، اسے بنگاراں کہتے تھے، بنگاراں۔ اور یہ بنگارے جو ہوتے تھے واڈی والے، جو واڈی کرنے والے، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے خوشیاں مناتے تھے بغیر معاوضے کے، بغیر معاوضے، یہی معاوضہ۔ میرا خیال ہے کہ بگار جو ہے نا، بنگار، یہ میرا خیال اس کا لفظ بگار سے بھی تعلق ہوگا ڈیفینیٹلی۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اس کا تم ڈھونڈ لینا میلے ٹائم بیٹھ، میلے لوگوں کا کام۔ اچھا تمہیں دلچسپ بات بتاؤں، نکلا ہے یہ لفظ، میری بات تو سنو، میری بات تو سنو۔ گاؤں میں جس خاندان کا یا جس فرد کا معاشرتی حوالے سے بائیکاٹ کیا جاتا تھا نا، ونگار میں بھی اس کا بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، اور اس ایک بیچارے جس کا کسی نہ کسی وجہ سے گاؤں والوں نے، پنچایت نے بائیکاٹ کیا ہوتا تھا، اس کو اپنی گندم کٹوانے کے لیے یا تو مزدور ہائر کرنے پڑتے تھے یا اپنے جو عزیز و اقارب شہروں میں رہتے تھے یا دوسرے گاؤں میں رہتے تھے وہاں سے بلوانے پڑا کرتے تھے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، یہ دیکھو نا تم، یہ جو گاؤں سے لوگ محنت مزدوری کرنے کے لیے راجوں مستریوں کے ساتھ مزدوری کرنے آتے ہیں، یہ واڈیوں کے دن میں شہروں کے مستریوں کو سیاپا پڑ جاتا ہے، مزدور ہی نہیں ملتا۔ آپ کسی جگہ پہ کو کام کروانا ہو تو بلوائیں مستری کو، تو وہ کہتا ہے جناب واڈیاں دا دن ہے یہ گزر لے، مزدور کوئی نہیں مل رہا، اچھا مہینے بعد آؤں گا یا 2 ہفتے بعد آؤں گا میں۔ ایک اور معاملہ ہے، اس کو کہتے ہیں سیپی۔ سیپی یہ ہوتا تھا کہ یہ گاؤں میں جتنے بھی جو پروفیشنز تھے، چاہے وہ حجام تھا، نائی موچی تو بھی مراسی، جو بھی تھے، ان کو معاوضہ سالانہ بنیادوں پر گندم کی کٹائی پر گندم کی صورت میں ملتا تھا، اور وہ فکس ہوتا تھا، آلموسٹ فکس ہوا کرتا تھا کہ ایک گھر میں اگر 4 افراد ہیں تو 20 کلو گندم فی کس کے حساب سے، فی کس یعنی 20 کلو پلس 20 کلو پلس یعنی کتنے ہو گئی 80 کلو، 80 سیر دانے اس نے لینے ہیں، نائی نے لینے ہیں، اور وہ 80 یعنی کتنے گھر ہوتے تھے گاؤں میں، وہ سارے جمع کر کے اس کے پاس اچھی خاصی گندم جمع ہو جائے گا۔ یہ جو گندم ہے نا، اس کو پرانے زمانے میں اور اب بھی کہیں کہیں گندم کو کرنسی سمجھا جاتا ہے گاؤں، صرف یہی نہیں کہ یہ سیپیوں کو دی جاتی ہے یہ گندم، کئی دکانوں کے اوپر ایسا بھی ہوتا ہے پنڈوں میں ابھی بھی، اور پہلے تو بہت ہوتا تھا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ نے
جا کے دکان پہ گندم دے کے کوئی اور چیز خرید لی. اچھا جی جی جی. اچھا جی, اس واڈی میں جو مل کے کی جاتی تھی گاؤں میں یا کی جاتی ہے ابھی بھی, اس میں جو پہلا ڈھیر لگتا ہے نا گندم کا کسی بڑے چودھری کا یا کسی بھی تگڑے بندے کا, یا ہے وہ چودھری یا بڑا بندہ جو ہے پنڈ کا, اس کا پہلے واڈی کا کام شروع ہو جاتا تھا, باقی سارے مل کے اس کے ساتھ کرتے ہیں. وہ جو پہلا ڈھیر ہوتا ہے نا, اس میں سے پھر ماڑے جو پنڈ کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو بھر کے چولیاں گندم دیتے ہیں. اسے کیا کہتے تھے؟ اسے ریڑھی کہتے ہیں. ریڑھی. ریڑھی. وہ جو ماڑے بندے ہوتے ہیں وہ دعا بھی کرتے ہیں پھر ظاہر ہے اس کے لیے بھی کہ برکت پڑے, یہ ضرور ہوتا تھا. اور ویسے بھی اسلام کے مطابق ماڑے آدمی کی مدد کی جاتی ہے. اچھا, یہ دعا سے مجھے یاد آیا کہ یہ وائی پی جی میں یہ بڑا خاص خیال رکھا جاتا تھا اور اب بھی رکھا جاتا ہے. یہ وائی پی جی جو ہے نا جی, اس میں بیجنے کے وقت بھی اور اس کو وانے کے وقت بھی اور واٹی کے وقت بھی دعا کراتے ہیں باقاعدہ. محلے کے جو اپنا پنڈ کا جو مسجد ہے کا امام ہے اس سے یا کسی بزرگ سے, یا جس کو سمجھتے ہیں کہ اس نے نیک زندگی گزاری ہوئی ہے, کھوچل لوگوں سے نہیں دعا کراتے. اور ہماری دیہی زندگی کے جتنے بھی میلے ٹھیلے تھے ان کا تعلق بھی گندم کی کٹائی سے ہوتا تھا. گندم کی کٹائی کے بعد ہی ان کا انعقاد کروایا جاتا تھا. اب بھی گاؤں میں زیادہ جو شادی بیاہ یہ وہ تقریبات ہیں یا حج کرنے جانا ہے یا نہیں جانا, یہ فیصلے اس طرح کے, یا کسی لڑکے کو یا لڑکی کو پڑھائی کے لیے کہیں بھیجنا, یہ سارا بجٹ جو ہوتا تھا. بجٹ بھی اور فراغت بھی. فراغت بھی ہو جاتی تھی واڈی کر کے, اور پھر پیسہ بھی پاس آ جاتا تھا. اور بیاہ شادیاں یہ وہ تقریبات خاص طور پہ, اللہ معاف کرے, اللہ سب کو زندگی دے, موت ایک ایسی چیز ہے وہ تو کسی وقت بھی اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے. گاؤں میں باقی جتنے بھی خرچے والے کام ہوتے ہیں نا وہ سارے واڈیوں کے بعد ہی شروع ہوتے ہیں. ایون یہ مقدمے بازیاں ایک دوسرے پہ یہ طریقے بھگت رہے ہیں پنڈ کے لوگ, یہ واڈیوں پہ پیسہ آتا ہے تو حلال شروع واڈیاں ہولن پھر تینوں ویکھدے ہیں. اب پہلے جو ہو گئے اب کیا کرتے, طریقے ہی بھگتنی ہے. ناظرین میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. دیکھو یار, اتنی انٹرسٹنگ بات میں بتانا چاہ رہا تھا بریک میں, اس میں اس کو تو اپنے فون میں گھسا ہوا ہے. جس طرح چینی والے ڈبے میں تاکہ مکوڑا نہیں گھسا ہوتا, موجیں لگی ہوتی ہیں اسے چینی والے ڈبے کے اندر, اس طرح موبائل پکڑ لے اس کی موجیں لگ جاتی. مسئلہ موبائل کا نہیں ہے, مجھے تمہاری کسی انٹرسٹنگ بات میں کوئی انٹرسٹ وردی بات نہیں لگتی, میں کیوں سنوں تمہاری بات. ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر محبوب الحق صاحب, ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک ہی اس کو پڑھے لکھے بندے کا نام آتا ہے وہ اس نے بول دیا. او یار جانے دو خدا کے واسطے, کچھ عقل کرو. تمہیں اتنی اچھی بات میں نے بتانی تھی, تمہیں موبائل کا شوق نہیں ختم ہوتا. موبائل تو اب ہر بندے نے ایسے اٹھایا ہوتا ہے جیسے باندری نے اپنا بچہ نہیں اٹھایا ہوتا. چمڑا ہوتا ہے وہ باندری کے ساتھ. ہر بندے نے پورے دنیا کے مسائل کا حل موبائل کو سمجھ لیا ہوا ہے. موبائل دنیا کے بہت سارے مسئلوں کا حل ہے ابھی, اور مسئلوں کی وجہ بھی تو ہے. مسئلے کا حل ہے, یہ نہیں لے آتا جی آگے. تو موبائل کا یہ بھی ایک فائدہ ہے, اگر تم نے دہی والے کے پیسے نہ دینے ہو پہلے سے, تم فون کرو وہ دہی والا تمہارے گھر دہی دے جائے گا. موبائل کے نقصانات اپنی جگہ, لیکن فائدے بھی تو ہے نا, فائدوں سے انکار تو ممکن نہیں ہے. وہ جانے دو فائدوں سے انکار خدا کے لیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چند ایک فائدوں کے علاوہ نرے کا نرا عذاب ہے یہ موبائل ایمان سے. اچھی پڑھی یہ موبائل سے پہلے زندگی انسان کو یار رہا تھا, سیاپا ڈال لی اپنے آپ کو وکھرے. حضور والا زندگی تو اچھی بھلی انسان بجلی سے پہلے بھی گزار رہا تھا, کار سے پہلے بھی گزار رہا تھا, ریل کے بغیر بھی گزار رہا تھا, جہاز کے بغیر بھی زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی. ہر ایجاد اپنے ساتھ اپنے فائدے بھی لاتی ہے اور نقصانات بھی لاتی ہے, اپنا کلچر لے کے آتی ہے ہر ایجاد اپنے ساتھ. سارا پاکستان کا جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ نہ سنانی شروع کر دو. میں موبائل کی بات کر رہا ہوں, یہ ایک سیاپا ہے عجیب سا, اور مجھے کوئی اس کا فائدہ بودا نظر نہیں آتا. وہ کیا شاعر کہتا ہے کہ
اسی چٹھیاں پانیاں بھول گئے جدوں دے ٹیلی فون نکلے. اچھا بھلا خط و کتابت سے کام چل جاتا تھا. ارے ایک منٹ تم پہلے یہ بات طے کر لو کہ تم موبائل کے استعمال کے کس پہلو پر مجھ سے بحث کرنا چاہتے ہو یا تو میں کرنا چاہتے ہو. اگر مطلب بحثیت مجموعی تو موبائل کے نقصانات یا فوائد پر بحث کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تو ایک سیگمنٹ کافی نہیں. نہیں میں جانتا ہوں موبائل تمہارے ہاتھ میں دے دو یا موبائل کی بحث دے دو, بات تو ایک ہی ہے نا. ایک دن کیا تم 3-4 دن لگے رہو تو نہیں تھکو گے جتنے تم پیار کرتے ہو موبائل کے ساتھ. اچھا تم موبائل استعمال نہیں کرتے ہو نا؟ کرتا ہوں کوئی جائز ہی کرنا چاہیے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ obsession جو ہے موبائل کا جو خبط ہے وہ غلط ہے, اور بارہا ہم اپنے شو میں بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں, لیکن تم بھی میرے والی بات ہی کر رہے ہو. مان لو کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. میں مان لوں تم ٹھیک کہہ رہے ہو, وہ تو تم نے ماننا ہی نہیں کبھی. یار جانے تو بات موبائل کی ہو رہی ہے. فضول استعمال کو گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا نکر میں کان کے ساتھ لگا کے, کوئی سرے بینچ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ہینڈ فری لگا کے, غلط ہے. کوئی بےچارا ایک ہاتھ کے ساتھ موٹر سائیکل چلا رہا ہے, دوسرے ہاتھ کے ساتھ کان کے ساتھ غلط ہے. کھوتی ریڈی چلا رہے ہیں, اس کو نہیں دیکھ رہے وہ کدھر کو آگے دوڑ رہی ہے, کان کے ساتھ فون لگایا ہوا. غلط ہے. لیکن اگر تو صحیح پھر کدھر ہے؟ میں بتاتا ہوں, عرض کرتا ہوں. جنید سلیم استعمال کریں. ہاں بالکل, اگر فون کا صحیح استعمال کیا جائے. اور یار تم ذاتیات پہ کیوں آ جاتے ہو؟ اتنا عقل مند, اتنا تو چلتے کیوں ہو پھر؟ ڈانٹتا ایسی ہے جیسے سارے پاکستان کی عقل سے ہے. ڈاکٹر قدیر صاحب کو اس نے نسخہ بتایا تھا کہ کس طرح ایک منٹ ٹھہر جاؤ. اس دن تم اکاڑا شادی پہ گئے ہوئے تھے, تم نے فون کر کے مجھ سے راستہ پوچھا ہے. اگر تمہارے پاس موبائل نہ ہوتا تو تمہارے 2-3 گھنٹے تو گئے تھے نا. واہ 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 واہ, یعنی میرے وہ ایک ویاہ پہ پہنچنے کے لیے دنیا پہ موبائل ایجاد ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. فائدہ جب موبائل نہیں تھا اس وقت تو لوگ ویاہ پہ پہنچتے ہی نہیں تھے بیچارے. بات کر, اس طرح تو ہر کام پہلے ہوتا تھا. کون سا کام تھا جو دنیا میں بند پڑا تھا نئی ایجاد سے پہلے؟ یار تم نے بجلی کہی ہے نا, بجلی کے پہلے بھی زندگی گزری. پیارے بھائی, اب پیارے میں نہ پکے ہو جانا. تو میں صرف یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں بھائی جان کہ موبائل کا جائز اور ضروری استعمال, اس سے انکار ممکن نہیں ہے. نہیں شاہ رخ, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں جو ہوتا ہے نا, جنید کہو, صرف جنید کہو یار. جنید بیچ میں بڑے بڑے عجیب بھی ہوتے ہیں. ایک ہمارے محلے میں بھی ہے جنید, ایک تو میرا چھوٹا برا ہے نا, ایک میں نے جنید دیکھا وہ صرف میٹھی املی بیچتا ہے, اور ادھر اس کا اتنا بڑا موقع بھی نکلا ہوا, وہ بھی جنید ہے. میں کہنا تمہیں یہ جا رہا ہوں کہ سیانے کہتے ہیں کہ موبائل کے بل میں صرف ایک کال ایسی ہوتی ہے جو سارے موبائل کے بل کی اہمیت جو ہے نا وہ بیان کرتا. مگر یار ایک کال کے لیے زندگی نہ اپنی خجل کر لو. یہ بحث کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ناظرین ہمیں یہاں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اوے الادین کے بیٹے, یہ کون سا چراغ لے کے آئے ہوئے ہو؟ یہاں پہ انٹرویو ہو رہا ہے, مشاعرہ نہیں ہو رہا. ناظرین, دھاندلی کے خلاف عمران خان کی تحریک اور دیگر حکومتی معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں JUI کے سینئر رہنما مولانا فضل الرحمان, اور ان کے ہمراہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جنید صاحب, آپ کا بڑی مہربانی کہ آپ نے ہمیں یہاں بلا کے یہ جو بیرونی ایجنڈا مسلط کرنے والے لوگ ہیں ان کے چہرے سے پردہ ہٹانے کا موقع دیا. بہت شکریہ آپ کا. آج میں ان کے متعلق ایسے ایسے انکشافات کروں گا کہ لوگ تحریک انصاف چھوڑ کے دڑا دڑ جمعیت علماء اسلام میں, بلکہ میں معافی چاہتا ہوں, جمعیت علماء اسلام فے میں اس طرح دڑا دڑ داخل ہوں گے جس طرح سارا دن موبائل فون بند رکھیں, رات کو کھولے تو ایک دم میسج نہیں آتے دڑا دڑ. اس طرح لوگ دیکھنا انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام فے میں داخل ہوں. مولانا صاحب, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. میرے محترم, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو منہ نہیں لگانا چاہتا, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی پہلی بات پہ ہی پکا رہوں گا. ویسے میں معافی چاہتا ہوں جنید صاحب,
یہ آپ نے کس بندے کو میرے ساتھ بٹھا دیے؟ پی ٹی آئی کے کارکن ہے، سیاسی کارکن ہے. وہ تو کوئی چراغوں کی بات کر رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ جنازے پہ گیس کرائے پہ دیتے ہیں. نہیں، سیاسی کارکن ہے. تو کارکن کو آپ نے میرے ساتھ بٹھا دیا ہے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ٹرک کے پہیے کے ساتھ آپ میران سزوکی کی سٹپنی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. سیاست میں بات ہونی ہے، میں نے کہا ان کا موقف بھی سامنے آ جائے گا. ویری نائس، از اے گڈ جنید صاحب. ان کا موقع بیان کرنا تھا تو وہ جو ان کا لمبا ہے وہ لڑکا کیا نام ہے اس کا، عمران خان. کرکٹ کھیلتا ہے. ہمارے قائد، کرکٹ جو کھیلتا ہے. ہمارے قائد. یار وہ قائد تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے وہ قائد اعظم ہے. چھوڑو اس کو، بس بات ہو گئی ہے. ہمارے قائد. وہ پتہ مجھے تمہارے قائد کا بیٹا. پلٹ کے دیکھ ظالم، تمنا ہم بھی رکھتے ہیں. اگر تو سنگ مرمر ہے تو پتھر ہم بھی رکھتے ہیں. واہ 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 واہ. نہیں بس صحیح میوزک لگواتے اپنے جلسے پہ، سارے ناچے اسی کے پاس ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا جنید صاحب کہ میرے ساتھ گفتگو کا ایک لیول ہونا چاہیے نا. یہ کارکن بیچارہ کیا بات کرے گا؟ نہیں واللہ وہ حفظ مراتب کا پورا خیال رکھیں گے. یہ بھی ویسے آپ کی غلط فہمی ہے. اگر حفظ مراتب کا خیال ہوتا تو ہمارے برابر بیٹھتا ہی نہ. لیکن جناب مولانا صاحب، آپ کو میرے یہاں بیٹھنے پہ کیا اعتراض ہے؟ نہیں اعتراض تو کوئی نہیں ہے. ویسے میں نے آپ کو ہمیشہ مداری کے سامنے بیٹھا ہوا ہی دیکھا ہے. وہ باندر ہوتا ہے. اچھا اچھا اچھا، یہ وہ نہیں ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، کریں بات کریں جی. اچھا مولانا، ظاہر ہے پہلا سوال یہی ہو سکتا ہے آپ سے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، آپ کا رد عمل؟ وہی اس بیچارے کی مشکلات ہیں. دھرنا، دھاندلی، دھاندلی، دھرنا. اس کا نام عمران خان نہیں دمران خان ہونا چاہیے. جناب ہمارے قائد ہیں. ہاں یار بات ہو گئی ہے، پتہ چل گیا، بس چھوڑ دو. مولانا میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جو دھاندلی کے خلاف تحریک کی بات ہو رہی ہے، اس پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ جی بتا تو پہلے میں میاں نواز شریف صاحب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. جی ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جمع خاطر رکھیں. اگر آپ کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، تو ہم انشاءاللہ پوری طرح حکومت کا ساتھ دیں گے. یہ تو آپ نے کل اپنے ایک اخباری بیان میں بھی کہہ دیا. ہاں جی. اور جو خاص بات میں کہنا چاہتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کو اور دوسرے سٹیک ہولڈرز کو بھی، کہ اللہ کے فضل سے ہم حکومت کے حوالے سے اتنا ساتھ دیں گے کہ اگر میرے کندھوں پر وزارت عظمیٰ کا بوجھ بھی ڈالا گیا تو میں اٹھانے کے لیے تیار. یا اللہ خیر، یا اللہ خیر، یا اللہ. کیا ہوا بیٹا، کوئی رکشا الٹ گیا؟ نہیں مولانا، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی تو الیکشنز کے بعد دھاندلی کا الزام عائد کیا تھا، تو اب اگر کوئی پارٹی، بے شک وہ آپ کی مخالف ہے، وہ تحریک چلانے کا اعلان کر رہی ہے دھاندلی کے خلاف، تو آپ کی پوزیشن کیا ہوگی، اس کی وضاحت کر دیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جو دھاندلی کی بات کی تھی وہ الیکشن کے فوراً بعد کی تھی. اور جب یہ ابھی پچھلے دنوں ہم حکومت میں شامل ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی دھاندلی نہیں ہوئی تھی، ہماری غلط فہمی تھی. اب ذرا جنید صاحب سے ایک منٹ بیٹا، ابھی بات پوری نہیں ہوئی. آپ نے تو کہا تھا کہ یہ آپ کے حفظ مراتب کا خیال رکھے. آپ مولانا کی گفتگو میں نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ تو بولتے ہی اتنا، مجھے کب بولنے کا موقع ایک ملے گا؟ منٹ بیٹے، آپ کو بھی دیں گے موقع. ایک منٹ بات سنتے ہیں. عقل ہونی چاہیے، شعور ہونا چاہیے. جب کوئی بڑا آدمی بات کر رہا ہو تو اس کے حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہیں. بلکہ ایسا کرو، تم میری گاڑی میں میرا حفظ مراتب پڑا ہوا، جا کے اس کا خیال رکھو. جاؤ میرا بیٹا. یہ آپ نے اپنے سیکٹری کا نام حفظ مراتب رکھا ہے؟ یہ بچہ میرا خیال ہے کوئی اچھی نیت سے نہیں ادھر بیٹھا. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اوے الادین کے بیٹے، یہ کون سا چراغ لے کے آئے ہوئے ہو؟ یہاں پہ انٹرویو ہو رہا ہے، مشاعرہ نہیں ہو رہا. جی تو آپ نے کیا بات ابھی پوچھی تھی؟ معلوم میں نے صرف اتنا پوچھا ہے کہ عمران خان صاحب جو دھاندلی کی بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا. پہلے مجھے یہ بتائے کہ آج تک اس بندے نے کون سی بات ٹھیک کی؟ جنید صاحب، مولانا صاحب سے کہیے کہ میرے قائد کے بھی حفظ مراتب کا خیال رکھیں. تو بیٹا تمہارے قائد کا حفظ مراتب ہے ہی نہیں، اس کا سٹیٹس ہے، سٹیٹس. وہ انگریز آدمی ہے، اس کو کیا پتہ ہے حفظ مراتب کیا ہوتا ہے. مولانا صاحب پھر آپ ان کے سٹیٹس کا خیال رکھیں. سٹیٹس کا تو وہ خود خیال نہیں رکھتا. سفید شلوار قمیض کے ساتھ سرمئی رنگ کی پشوری چپل پہن لے.
اور کبھی جین کے ساتھ طوطے رنگ کی پشاوری چپل پہنتے تو مولانا یہ ان کا سٹائل ہے. ہیں. یار یہ کون سا سٹائل ہے؟ کل کلنک وہ پینٹ کوٹ کے ساتھ پگڑی باندھ کے آ جائے گا، پھر کہو گے یہ بھی سٹائل ہے. دیکھیں میرے قائد کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب؟ او بیٹا تم کیوں ادھر بیٹھے ہوئے؟ چلو باہر جا کے بیٹھو. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. یہی تپڑ لگے گا تو چراغ بجھ جائے گا. پی ٹی آئی آئی آئی. ابھی تپڑ نہیں لگا تو آئی شروع کر دیا تم. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں کشمیر حاصل کرنے کے لیے لندن جانا پڑے، سوئٹزرلینڈ جانا پڑے، پیرس جانا پڑے. وہ ایک اور بڑا خوبصورت ملک ہے ڈنمارک جانا پڑے. اچھا مولانا، بات آپ کرنے لگے تھے دھاندلی کی. بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں جنید صاحب، یہ جو ان کو اب دھاندلی کی تحریک یاد آئی ہے، 1 سال تک کیا یہ دھاندلی کے انڈوں پر بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ اب کیوں چلانا چاہتے ہیں دھاندلی کی تحریک؟ 1 سال ان کو یاد نہیں آیا ہے؟ یہ دھاندلی کیا چائنا کی ہے جس کی اب بیٹری خراب ہوئی ہے تو ان کو یاد آیا کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ مولانا صاحب دھاندلی ہماری ہے، تحریک ہماری ہے، ہم چلائیں یا نہ چلائیں آپ کو اس سے کیا. لیکن ایک بات بس یاد رکھ لیں، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. بیٹا اس کی تو اب ضرورت نہیں ہے، چونکہ محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے بتا دیا کہ انشاءاللہ بڑا جلدی بجلی کا یہ جو کمی ہے پورا ہو جائے گا. اس لیے آپ اپنا چراغ لے کے ذرا ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، بات کر رہے ہیں. تو بات ہو رہی تھی دھاندلی کی. تو جنید صاحب جب انسان کو غلط بات کر بیٹھتا ہے تو اس پہ اگر اڑ جائے تو یہ اس کی بے وقوفی ہوتی ہے. صحیح. جیسے اب لوگوں نے بھی کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی، اب ہمیں احساس ہوا ہے کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے. اچھا، یہ الیکشن جو ہے یہ بڑے ایمانداری کے ساتھ ہوئے، تو ان لوگوں کو بھی اب احساس ہو جانا چاہیے. اب یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ ان کو بھی حکومت میں شامل کیا جائے تو پھر ان کو احساس ہو. مولانا یہ تو حکومت میں شامل ہے، کے پی کی حکومت ان کے پاس ہے. بالکل. یہی تو دکھ کی بات ہے جنید صاحب کہ ابھی 1 سال ہوا ہے ان کو کے پی کے میں حکومت کرتے ہوئے، تو لوگ ادھر ہمیں یاد کرنا شروع ہو. نہیں مولانا بڑی اچھی حکومت کر رہے ہیں. کون؟ یہ کے پی کے والے وہاں پہ یہ کدھر حکومت کر رہے ہیں؟ کے پی کے میں. کے پی کے میں کس کی حکومت ہے؟ ان کی. بھائی ادھر تو حکومت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی حکومت؟ مولانا وابد لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی گورننس ہے. اب یقین کرے کہ میں ادھر سڑک پہ نکلتا ہوں تو لوگ مجھے کڑا کر کر کے کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے مولانا ادھر کے پی کے میں کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے، خدا کے لیے ادھر آپ حکومت بنائیں. بلکہ کئی بندے تو گھر سے کرسی لے آتی ہے، سڑک پہ رکھ دیتے ہیں کہ مولانا بیٹھے کرسی پہ. خدا کے لیے ہم آپ کو کرسی پہ دیکھنا چاہتے ہیں. مولانا صاحب آپ کی تو وہ پنجابی والی مثال ہے، جتھے ویکھی توا پرات اوتھے نچے ساری رات. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اپنی جو ناچنے گانے والی مثالیں ہیں نا، یہ اپنے جلسے جلوسوں میں آپ دیا کریں. میں معافی چاہتا ہوں، حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھ رہے. نہیں مولانا ویسے ان کا موقف تو ٹھیک ہے کہ دیر آئے درست آئے، جب بھی وہ تحریک چلانا چاہے. دیکھیں یہ بات اسی طرح ہے جنید صاحب کے ایک ہمارے گاؤں کا آدمی تھا، وہ کوئی آدمی بھی لطیفہ سناتا تھا نا تو وہ دوسرے دن اس کو کھڑا کر کے کہتا تھا کہ یار جو تم نے کل لطیفہ سنایا تھا نا بہت اچھا تھا. وہ بندہ خدا وہ جو کل سنایا تھا لطیفہ اس کی ہنسی تمہیں دوسرے دن آئی ہے، اور تم لوگوں کے ساتھ جو دھاندلی ہوئی ہے وہ تمہیں 1 سال کے بعد یاد آئی ہے. چلے مولانا پلیز. مولانا جس طرح اس بندے کا لطیفہ پکا کر دیتا تھا وہ بندہ، اسی طرح انہوں نے الیکشن پکا کر دیا. اچھا والا دھاندلی کو چھوڑیں، یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اگر نواز حکومت کو ہلانے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے، تو آپ کے اپنے پلے ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب پروگرام شروع ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے. وہ مجھے بھی پتہ ہے، مگر کام کی بات اب شروع ہوئی. کیا بات کی تھی آپ نے جی؟ میں نے پوچھا تھا آپ کے پلے کیا ہے؟ اس وقت تو میرے پلے 1260 روپے. والا میرا مطلب تھا کہ سیاسی اعتبار سے آپ کے پاس کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس جذبہ ایمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے
کسی بھی حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ جو جذبہ ایمانی ہے یہ تمام چیزوں سے زیادہ اہم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو حکومت چل رہی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی، یہ جو چلا رہے ہیں اپنی حکومت، انشاءاللہ ہم ان کو بالکل سپورٹ کریں گے. جنید صاحب اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ یہ زرداری صاحب کو بھی اسی طرح ہی سپورٹ کرتے رہے ہیں. تو زرداری صاحب بھی حکومت ہی چلا رہے تھے، وہ کوئی رکشا تو نہیں تھے چلا رہے. اس کا مطلب مولانا صاحب آپ مان رہے ہیں کہ آپ ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا پروگرام تو شروع ہو چکا ہے. بات جنہوں نے بڑی اہم کی ہے، اہم بات شروع ہوئی ہے، اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہوتے جی، حکومت ہمارے ساتھ ہوتی ہے. یہ آپ ان باتوں کی نہیں سمجھو گی، یہ جنید بھائی سمجھتے ہیں ان باتوں کو. جنید بھائی ہمیشہ آپ کو تو معلوم ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہوتے. مولانا بات تو ایک ہی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہوتے، حکومت ہمارے ساتھ ہوتی ہے. بات تو ایک ہی ہے نا سر. اوہو یار آپ لوگوں کو اتنی نہیں سمجھ آ رہی. دیکھو اگر ایک آدمی اور ایک بکرا جا رہے ہوں جی جی تو یہ طے شدہ ہے کہ بکرا جو ہے وہ آدمی کو لے کے نہیں جا رہا، آدمی بکرے کو لے کے جا رہا. اسی طرح جب حکومت اور فضل الرحمان اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت فضل الرحمان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. اچھا، فضل الرحمان حکومت کے ساتھ نہیں ملا. لیکن مولانا صاحب ایک بات بتا دوں، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. میں نے اسی چراغ کا تیل تمہارے اوپر پھینک کے تو تم کو آگ لگا دی. مولانا ابھی آپ لندن کیا کرنے گئے تھے؟ آپ کو معلوم ہے جنید صاحب، ہم تو اسی اپنی پرانی محبت میں لگے ہوئے ہیں. کشمیر حاصل کرنا ہم نے تو ہر صورت میں. اچھا، اس کے لیے ہم نے یہ سوچ لیا، تہیہ کر لیا کہ ہمیں دنیا کا کونا کونا چاندنا پڑے، ہم چاہیں گے کشمیر حاصل کر کے رہیں گے. اچھا. تو یہ لندن بھی کشمیر حاصل کرنے گئے تھے؟ بالکل، ہمارا تو ایک ہی مقصد ہے. ہمیں کشمیر حاصل کرنے کے لیے لندن جانا پڑے، سوئٹزرلینڈ جانا پڑے، پیرس جانا پڑے، وہ ایک اور بڑا خوبصورت ملک ہے ڈنمارک جانا پڑے. ہم ضرور جائیں گے مگر کشمیر حاصل کر کے. دیکھا جنید صاحب، میرا قائد باہر جائے تو فورن ایجنٹ، مولانا صاحب باہر جائیں تو کشمیر کاز. ویسے میں معافی چاہتا ہوں، جو لوگ تمہارے قائد کو فورن ایجنٹ کہتے ہیں وہ بھی غلط کہتے ہیں. جو تمہارے قائد کا حلیہ ہے مجھے تو وہ پراپرٹی ایجنٹ لگتا ہے. اور پراپرٹی ایجنٹ بھی وہ جو صرف مکان کرائے پہ لے کے دیتا ہے، اور جس کی زندگی کا سب سے بڑا خواہش ہوتا ہے کہ کبھی کسی وقت ایک پلاٹ ضرور بیچوں، بے شک 2.5 مرلے کا ہی بیچ دو. فورن ایجنٹ مجھے تو وہ والا ایجنٹ لگتا ہے جو شناختی کارڈ کے آفس کے باہر بیٹھ کے فارم فل کر رہا ہوتا ہے، بلکہ فارم فل کرنے والا بھی نہیں لگتا ہے. وہ بندہ لگتا ہے جو گاہک کو پکڑ پکڑ کے لے کے آتا ہے، اس سے فارم فل کروا لو، اس سے کروا لو. اپنے 2-3 لڑکے بٹھائے ہوتے ہیں فارم فل کرنے کے لیے. دیکھا جنید صاحب، میرے قائد کے متعلق کیا کچھ کہا جا رہا ہے. تو میں تو اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر حفظ مراتب کا خیال آ جاتا ہے. جو مرضی فرمائیے مولانا صاحب، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. تم جیسے بچے درباروں پہ جا کے چراغوں کا تیل پی جاتے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.